دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه جليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. جی سورہ سبا کے بعد سورہ فاطر ہے، 35ویں سورت ہے۔ فاطر کا بھی وہی مطلب ہے جو خالق کا ہے، فرق صرف یہ ہے، دیکھیے آپ روزے سے ہیں نا تو افطار کرتے ہیں، افطار کا مطلب یہ ہے توڑنا، فطرہ کا مطلب ہے توڑنا، روزہ ختم کر دیتے ہیں۔ عربی میں بریک فاسٹ کو، ناشتے کو فطور کہتے ہیں، اور اسی سے ایک لفظ ہے انفطار کا، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ تو فاطر کا مطلب لفظی معنی تو ہے پھاڑنے والا، پھاڑنے والا، یعنی عدم کو پھاڑ کر وجود بخشنے والا، اس کو فاطر کہتے ہیں۔ خالق کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے ذرا مرکزی مضمون پر ہم غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قانون جزا و سزا کو سمجھ کر قرآن کی دعوت توحید و آخرت پر ایمان لاؤ، ورنہ مقررہ وقت پر تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ یعنی لا، یہ جو لا آف ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ، اس کو سمجھو۔ اس کے 7 پیراگراف ہیں۔ پہلے پیراگراف میں توحید کی دعوت، آخرت کی دعوت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مت چھٹلاؤ، یہ آخرت کی دعوت کو، یہ توحید کی دلیلیں ہیں، یہ آخرت کی دلیلیں ہیں، یہ تزکیے کی دعوت ہے، گناہ کو چھوڑ کر پاکیزہ بن جاؤ۔ اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ مومن اور کافر کا فرق کیا ہے۔ تیسرے پیراگراف میں تاریخ ہلاکت سے استدلال کیا گیا ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھو کتنی قوموں کو میں نے ان کی ناشکری، نافرمانی کے سبب ہلاک کیا۔ چوتھے پیراگراف میں توحید ربوبیت ہے۔ ربوبیت کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ آسمان سے بارشیں برساتا ہے، اس نے طرح طرح کے پھل دیے ہیں اور آپ کے لیے غلہ فراہم کیا ہے، روشنی کا انتظام کرتا ہے، رات اور دن کی گردش کا انتظام کرتا ہے، ان کو کہتے ہیں دلائل ربوبیت۔ اور کشتیوں کا انتظام کرتا ہے، جانور اس نے آپ کو دے دیے، مویشی آپ کو دے دیے، روشنی کا انتظام کیا تو دودھ ملتا ہے، آپ کو مکھن ملتا ہے، طرح طرح کے پھل ملتے ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ دلائل ربوبیت۔ اس کے بعد یہاں 5ویں پیراگراف میں یہ پہلے قانون جزا اور اس کے بعد قانون سزا بیان کیا گیا۔ 6 پیراگراف میں توحید کے دلائل ہیں اور شرک کی تردید کی گئی ہے۔ آخری پیراگراف میں پھر وہی بات آئی ہے، قریش کی متکبر قیادت کو ہلاکت کی دھمکی دی گئی، متکبر قیادت کو ہلاکت کی دھمکی دی گئی۔ اور لیڈرشپ کے جو رویے ہیں ذرا نوٹ کر لیجئے اس میں، کہ قوموں کو ہلاک اس لیے کیا جاتا ہے، لیڈرشپ مغرور ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جس میں ذرہ برابر غرور ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو غرور سے بچائے، غرور سے بچائے۔ اور یہ غرور جو ہے ہر آدمی کے اندر ہوتا ہے، خاندان کا غرور، صورت کا غرور، حسن کا غرور، نسب کا غرور، علم کا غرور، عبادت کا غرور، ڈگریوں کا غرور، اور یہ سارا غرور، ابلیس بھی ایک مغرور چیز تھی، غرور اس کو لے ڈوبا۔ اور سیاست دانوں کا، حکمرانوں کا غرور پھر اور ہوتا ہے۔ اقتدار ایک نشہ ہے، ایک نشہ ہے، اور انسان کو چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کیا چیز ہے۔